شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دھمک جائے، مہک جائے، بنے رونق کی گلزار۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں انوار خان یوسف زئی پروگرام ڈائلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، آپ تاریخ پاکستان کا مطالعہ کر لیں یا ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا لیں تو ایسا کوئی مظلوم شہر آپ کو نظر نہیں آئے گا جسے کیپٹل آف پاکستان کہا جاتا تھا، جسے کمرشل ہب کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ شہر چلے گا تو پورا پاکستان چلے گا، جس کے بارے میں بہت سے تجزیہ کار اور بہت اچھی باتیں اور بہت اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا اندر یہ منی پاکستان ہے۔ مگر اسی شہر کراچی میں کچھ دن قبل جہاں لوگ حفاظت سے موجود نہیں تھے، وہاں اب مردے اور ان کی قبر اور ان کے مزار تک بھی حفاظت سے موجود نہیں ہے۔ کچھ دن قبل اسی شہر کراچی میں بابا قوم قائدین پاکستان، ان کی قبر پر جوتوں سمیت چڑھائی کی گئی، ان کی قبر کی توہین کی گئی، ان کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، اور اس کے بارے میں تمام لوگ خاموش ہیں۔ یہ بے حرمتی جو ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین واقعہ ہے، اور یہ سب سے بدترین اس وجہ سے واقعہ ہے کیونکہ ہم نے اپنے محسنوں کی قبر تک کی حفاظت نہیں کی ہے۔ ناظرین، جس کی وہ قائد پاکستان جس کی وجہ سے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں حفاظت سے موجود ہیں، وہ قائد پاکستان جس کی وجہ سے ہمارا مذہب، ہمارے نظریات کو تحفظ حاصل ہے، مگر افسوس کے ساتھ اس قائد، اس بابا قوم کی قبر کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اور جس شہر میں یہ واقعہ، اسی شہر کی سب سے بڑی جماعت MQM پاکستان کے رکن رابطہ کمیٹی، اور جو 3 دفعہ MNA رہ چکے، ہم نے ان کو مدعو کیا ہے اسی واقعے پہ بات کرنے کے لیے، اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں جناب وسیم قریشی صاحب۔ السلام علیکم جی، کیسی طبیعت ہے؟ جی خیریت ہے، اللہ کا کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ سر، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کراچی کے اندر، آپ کی جماعت نے کیا کیا؟ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی وجہ سے، جن کی محنت سے، جن کی جدوجہد سے اور لاکھوں قربانیوں کے صلے میں اس پاکستان کا وجود ہوا، اور اگر ہم اس پاکستان میں کہ جس شخص نے پاکستان بنایا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اگر ہم سیاسی گفتگو اور سیاسی نعرے لگائیں گے تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس کی مذمت ہر سطح پر ہونی چاہیے، اور ہوئی بھی مذمت، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا جس شخص نے پاکستان کا وجود دیا ہم اس کا احترام کر رہے نہیں کر رہے؟ اگر اس کا احترام نہیں کر رہے تو پھر باقی پاکستان کے جو ادارے ہیں یا سسٹم ہے اس کا احترام کیسے کریں گے؟ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ سیاست کرنا اپنی جگہ ہے، سیاست میں کام کرنا اپنی جگہ ہے، سیاسی باتیں کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جہاں جس کا احترام ہے اسے ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ FIR کٹی، گرفتاری بھی ہوئی اس میں، اور بہرحال بیل بھی ہو گئی اور کورٹ سے ہی ہوئی ہوگی، لازمی بات ہے یہ عمل ہوا ان کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی عوامل یا اس طرح کی جو کام ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، تاکہ ملک اور قوم میں غلط میسج جاتا ہے۔ پہلے ہی ہم جو ہے وہ سیاسی طور پر اور معاشی طور پر اور ملکی طور پر پرابلم میں ہیں، تو اس طرح کے عمل یہ FIR تو PTI کے رہنما علیم عادل شیخ صاحب نے کٹوائی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آگے کی طرف بڑھیں، مگر سوال تو یہ ہے کہ MQM نے اس بارے میں اور اس معاملے میں اپنا کتنا حصہ ملایا؟ دیکھیں، ہم نے مذمت کی، ہم حکومت نہیں ہے، ہم حکومت نہیں ہے کہ ہم گرفتاری کریں، اس کا کیس بنائیں، اسے کیس چلائیں۔ یہ ذمہ داری پیس پارٹی کی ہے کہ وہ پیس پارٹی نہیں جو ہے۔ سر، آپ حکومت نہیں، مگر یہاں کا آپ کی جماعت کا کوئی بڑا ایک کال بھی تو کر سکتا ہے، گورنر صاحب کو کوئی کال بھی تو کر سکتا ہے، وفاق کے کسی بھی رہنما کو، کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ کتنے افسوس اور آپ نے کتنی مذمت کا اظہار کیا، یہ تو ہمیں نظر نہیں آئی کراچی میں MQM نے۔ مذمت تو کی گئی ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ اسے چینل نے اس انداز سے نہیں چلایا شاید کہ جی جو مذمت کی گئی، ہم نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ جو کچھ مزار پہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے، سیاسی طور پر جو ہے وہ ہمیں بدبازی کا مطلب مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اپوزیشن میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قانون کی جو ہے وہ توڑ کر جو ہے وہ اپنی سیاست
کو کریں, قانون برقرار چاہیے, اس لیے کہ ہمیں لوگ فالو کرتے ہیں. اگر ہمیں فالو نہیں کر رہے ہوتے تو پھر آپ جو مرضی چاہے کریں. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک ذمہ دار شہری ہیں, اور ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہمیں مذمت کرنی چاہیے, اور ہم نے ایسا کیا, مذمت کی. مگر بات اور سوال اتنا یہ واضح ہو رہا ہے کہ کراچی کو ایم کیو ایم صرف صوبہ بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں صرف صوبہ مل جائے یا صوبہ بن جائے کراچی, تمام مسائل حل ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کراچی صوبہ بن گیا تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے کراچی کے؟ دیکھیں, اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے, آپ مزار کی بات کر رہے ہیں, جنہوں نے پاکستان بنایا انہیں ہی پہلے قتل کر دیا گیا. یعنی پہلا وزیر اعظم جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی, جو کروڑوں, اس وقت کروڑوں کا اربوں کا مالک تھا, اس کی زمینیں تھیں, لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان میں آیا, اور پاکستان میں جو ہے اس نے یہ کوشش کی کہ تمام جتنے بھی لینڈ ریفارم ہیں وہ کر دیے جائیں, عوام کو جو ہے وہ سہولت ملے, بڑی بڑی زمینیں کم کر کے چھوٹے چھوٹے کسانوں کو دے دی جائیں. یہ سوچ اس وقت تھی, لیکن اس وقت اس سوچ نے, جو آج بھی پاکستان پہ رائج ہے, جاگیردارانہ وڈیرانہ, اس سوچ نے اس وزیر اعظم کو قتل کیا. اور یہ بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے کسی کو, سب کو پتہ ہے. اگر وہ انصاف وہاں اس جگہ مل جاتا اس وزیر اعظم کو, شہید کو, تو آج شاید یہ مشکلات ہمیں نہیں فیس کرنی پڑتی. اسی طرح قائد اعظم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سب کتابوں میں موجود ہے اور چیزوں میں موجود ہے. اس کے بعد پھر ان بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا, یعنی پاکستان بنانے والوں کے فوراً بعد ہی جو یہ عمل کر دے گا, زندوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ عمل کیا گیا پاکستان بنانے والوں کو, تو وہ تو اب دنیا سے چلے گئے, اور کس طرح چلے گئے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو انصاف جب تک کسی معاشرے کو نہیں ملے گا, وہ معاشرہ ڈیولپ نہیں ہوگا. یہ انصاف طاقت کا ہے اور پیسے کا ہے. پاکستان میں سیاست طاقت اور پیسے پہ ہو رہی ہے. پاکستان میں سیاست جو ہے وہ سیاسی ذہن بنا کر نہیں آتے, بلکہ طاقت اور پیسے پہ آتے ہیں. وہ آ کر مزید طاقت ڈیولپ کرتے ہیں, مزید اپنے پیسے کو ڈیولپ کرتے ہیں. سوال تو یہی ہے نا کہ اگر صوبہ بن بھی گیا, صوبہ بن گیا اگر کراچی, تو پھر سے خون ریزی, پھر سے بوری بند لاشیں, پھر سے بطخ خوری کا نظام تو نہیں زندہ ہو جائے گا. سب سے زیادہ عوام کی طرف سے یہی سوال کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے, آپ نے سوال کیا, لیکن میرا جو پچھلا کنٹینیوشن وہ یہ تھا کہ جو ظلم اس سسٹم سے ہوتا چلا آ رہا ہے وہ آج بھی جاری ہے. اس شہر کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ آج بھی جاری ہے. قتل عام آج بھی یہاں موجود ہے. اس کے ریئیکشن میں کچھ لوگوں نے ایسا کیا جو آپ کہتے ہیں کہ جی قتل ہو گیا, کہیں بوری بند ہو گئی, کہیں جان بوجھ کر ایسا کیا گیا بدنام کرنے کے لیے, کہیں ایسے واقعات کیے گئے شہر میں کہ مطلب جس سے ایم کیو ایم بدنام ہو. تو دیکھیں, ہم نے یہ کنٹینیوشن اس لیے رکھی کہ آپ دیکھیں انصاف عدالتوں میں نہیں مل پا رہا, پٹیشنز عدالتوں میں پڑی ہیں. ڈیولپمنٹ آپ کراچی کی اٹھا لیں, ابھی آپ کے سامنے یہ سارا کہ شہر کس انداز سے چل رہا ہے. ڈیولپمنٹ اٹھا لیں, نہیں ہے. نوکریاں اس شہر کی جعلی ڈومیسائل بنا کر ان لوگوں کو دے دی گئیں جو اس شہر کا حق, وہ اس شہر کے علاوہ باقی لوگوں کا حق نہیں تھا, وہ اس شہر کا حق تھا. وہ تمام قومیت کا حق تھا, چاہے وہ سندھی رہ رہے ہوں, پٹھان رہ رہے ہوں, بلوچ رہ رہے ہوں, پنجابی رہ رہے ہوں, مہاجر رہ رہے ہوں, سب کا حق ہے. اس شہر کا ڈومیسائل جس کا ہے وہ اس جاب پر جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے, لیکن انہوں نے جعلی ڈومیسائل بنا کے وہ نوکریاں بھی کھا لی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس شہر میں انصاف نہیں ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہے, فائننس چھین لیا گیا, ادارے چھین لیے گئے, اختیارات چھین لیے گئے, تو اس شہر کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. تو پھر آپ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ 24 گھنٹے جو ہے وہ آپ کی حامیاں ملاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. سر, آپ جس پارٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ قصوروار ہے شہر کی بربادی کی وجہ سے, اور جس جماعت کے اشارہ آپ کر رہے ہیں, اگر یہ بات کہا جائے کہ سکر میں انصاف مل رہا ہے, اگر یہ بات کہا جائے کہ حیدرآباد میں انصاف مل رہا ہے, یہ بات کہا جائے میر پور خاص میں انصاف مل رہا ہے, یہ بات کہا جائے کہ سندھ کے دیگر شہر میں انصاف مل رہا ہے اور کراچی میں نہیں مل رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اس شہر میں تو یونیورسٹی بھی ہے, مگر یہ الگ بات ہے کہ جتنا حصہ یہ شہر ملاتا ہے اس کو اس کے بدلے میں اس کے عوض وہ چیزیں اور وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی. یہ تو ظلم ہے اپنی جگہ, بالکل ٹھیک ہے. مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ظلم صرف کراچی کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ ظلم تو حیدرآباد کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, یہ ظلم تو میر پور خاص کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, یہ ظلم تو سندھ کے دیگر علاقوں اور دیگر شہروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو یہ آپ کی مخالفین جو جماعت ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ان کی نااہلیت ہم بول دیں, آپ اس کو تعصب کی طرف کیوں لے کے آ رہے ہیں؟
دیکھیں تعصب نہیں ہے، میں نے کہا کہ اس شہر میں تمام جماعت کے لوگ رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنی روزی کمانے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ مستقل رہائشی ہیں، سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور اپنے بچے سب کچھ یہاں پر وہ چلا رہے ہیں۔ میں تعصب کی بات نہیں کر رہا، میں تو تعصب کی جگہ ہم نہیں کر رہا، لسانیت صوبہ مانگنا لسانیت نہیں ہوتی، صوبہ ہم حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اس شہر میں اگر یہاں صوبہ بنے گا، سندھ میں 3 صوبے بنائے جائیں گے تو لسانیت کی بنیاد پر نہیں بنیں گے، مہاجر کے نام پر نہیں بنیں گے، نام آپ کچھ بھی رکھ لیں۔ اس شہر میں تمام قومیتیں رہتی ہیں، ان کو فائدہ ہوگا، ان کے اختیارات ملیں گے، ان کو گلی ڈور تک جو ہے وہ ان کو انصاف ملے گا۔ عوام کی طرف سے سر یہ بھی تاثر بہت زیادہ آ رہا ہے کہ صوبہ جن کے ہاتھوں میں آئے گا، ان کے ہاتھوں میں ان کے اختیار ان کے پاس پہلے بھی موجود تھے۔ کراچی کا کیا حال کر دیا تھا، کراچی میں خون ریزی ہوتی تھی، کراچی میں بتہ خوری، یہ سب کے سامنے آیا ہے، یہ بات ہے، بتہ خوری ہوتی تھی۔ یہ بہت ساری چیزیں دیکھیں زبانی۔ اب ہاتھ میں جو آ رہا ہے صوبہ انہی لوگوں کے تو ہاتھ میں آ رہا ہے نا۔ اب آگے کراچی کی اچھی شکل ملے گی صوبہ حاصل کرنے کے بعد، اس کی کتنی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بھتہ خوری با مزید ظلم، کراچی میں کیا نہیں ہوا، کراچی کے بچے کے ساتھ کیا نہیں ہوا، کراچی میں کون ذمہ دار تھا؟ کراچی میں کس نے، حکومت ذمہ دار تھی ساری، جن لوگوں نے حکومتیں کی وفاق میں یا سندھ میں، وہ ذمہ دار ہے نا اس کی، کہ اگر وہ انصاف دے رہی ہوتی، لوگوں کو ڈور اسٹیپ پر جو ہے انصاف مل رہا ہوتا، لوگوں کو جو ہے وہ کورٹوں سے انصاف مل رہا ہوتا، لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوتے، انہیں اختیارات دیے گئے ہوتے، اختیارات تھے مشرف کے زمانے میں تو کام ہوا، ہم نے ڈیلیور کیا نا، اربوں روپیہ لگا اور شہر کی شکل تبدیل ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر وہی سوچ۔ تو تعصب میں نہیں کر رہا، تعصب وہ لوگ کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی میں لوگ بن جائیں، پل بن جائیں، عمارتیں بن جائیں، یہ ساری بن جائیں۔ اس سے سب سے زیادہ بڑا ظلم تو یہ ہے کہ ماؤں کی گودیں اجڑ جائیں، اس سے سب سے بڑا زیادہ ظلم تو یہ ہے کہ ماؤں کے بچے غائب ہو جائیں گھر سے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل غلط ہے، میں تو اس کو بہت زیادہ اس سے عوام تو یہاں تک لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح آپ شاید سوال مجھ سے کر رہے ہیں تو شاید میں نے ایسا کیا، ایسا نہیں ہے سر، آپ ایک جماعت کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ دیکھیں ایم کیو ایم 88 سے الیکشن لڑتی آ رہی ہے اور 88 سے آج بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ملتا ہے، آج بھی سب سے زیادہ جو ہے لوگ ایم کیو ایم کو پسند کرتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ آج بھی ایم کیو ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم بھتہ خوری کر رہے ہوتے، قتل کر رہے ہوتے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے، ہوا ہوگا بالکل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہمارے ساتھ ملے ہوئے فرشتے ہیں، غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو اس سے تعبیر کرنا کہ جی آپ مسلسل ایسا خود کرتے آئے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جب عوامی جماعتیں بنتی ہیں تو عوامی جماعتیں بنتی ہیں تو وہاں اچھے برے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جو ایڈ بھی کر لیتی ہے اور نکال بھی دیتی ہے، جو برے لوگ ہیں انہیں نکال دیتی ہے اور اچھے لوگوں کو ایڈ کر لیتی ہے۔ تو اگر برے لوگوں کو ہمارے ہی یاد آپ دیکھیں نا، روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کو نکال دیا، کسی کو معطل کر دیا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کہیں اگر خرابی میں ملوث ہو گیا ہے تو ایم کیو ایم انہیں نکال بھی دیتی ہے۔ ہم نے اپنے میں نے ایم پی اے فارغ کیے ناکام کرنے پر، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چیزوں کو سیٹ نہیں کیا، لیکن ہمیں باقاعدہ پالیسی کے ذریعے جو ہے ظالم بنایا گیا، ہمیں باقاعدہ پالیسی کے ذریعے کرمنل بنایا گیا۔ 92 میں جو آپریشن ہوا اس سے پہلے کیا تھا؟ ایم کیو ایم تو صحیح کام کر رہی تھی، بلدیات بھی کر چکی تھی، کونسلر ختم ہوئے تھے، پھر ایسا کیا تھا کہ اتنا بڑا آپریشن جو ہے وہ جنا پور کے نام سے اور فلاں کے نام سے وہ سب واپس ہوا، سب نے آگے معافیاں مانگی، ہماری دروازے پر آگے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے نہیں کیا، ہم تو نہیں تھے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ بائی پالیسی اب مجھے جو ہے وہ کرائم اور بتہ اور فلاں بھی کراچی کو لے کر گئے، اور وہی سوچ آج بھی کار فرما ہے۔ آپ بتائیں مجھے اختیارات چھین لیے، نوکریاں چھین لیں، بچہ کہاں جائے گا پڑھا لکھا؟ آپ ڈگریاں لیے بیٹھے ہیں لیکن آپ کے پاس جاب نہیں ہے گورنمنٹ کی، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے کہ شہر کے بچوں کو نوکری دی جائے۔ تو اگر وہ بچہ جو ڈگری لے کر جو بچہ ڈگری لے کر گھوم رہا ہے، وہ بچہ ڈگری لے کر کہاں جائے گا؟ وہ یا تو کرائم کی طرف جائے گا یا پھر وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو اس شہر کے ساتھ تو یہ ظلم ہے نا۔ اگر آپ انصاف دیں، اسے انصاف ملے، اسے نوکری ملے، اسے وسائل ملے، اسے اختیارات ملے، اسے اکنامی ملے، تو پاگل تھوڑی ہے کہ لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے اور جو ہے وہ کسی خراب کی طرف تائید میں کرتا ہوں۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ کراچی کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے تو نوکریاں ہے ہی نہیں، کراچی کے ڈومیسائل پہ تو نوکریاں مل ہی نہیں رہی، اس بات کی میں بالکل آپ کی تائید کرتا ہوں۔ مگر میں آپ کی جماعت کے حوالے سے کارکردگی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعت کے پاس اختیارات بھی تھے، آپ کی جماعت کے پاس وسائل بھی تھے، آپ کی جماعت کے پاور میں بھی تھی،
تب اس شہر کا چہرہ کیوں نہیں بدل پائی؟ کہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تو پل بھی بن گئے، روڈ بھی بنے، سیوریج کے کام بھی ہوئے، پارک بھی بنے، اسکول بھی بنے، کالج بھی جو ہے وہ اپ گریڈ ہوئے، ڈیولپ ہوئے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوئی۔ مطلب اگر آج کی بات کریں گے اس وسیم اختر بھائی کے دور کی، تو جتنے وسائل تھے اتنا کام کر لیا۔ کچھ دن پہلے فاروق ستار بھائی کو، آج جو ہے بھائی ہم نے کچھ دن پہلے فاروق ستار بھائی کو مدعو کیا اور ہم نے ان سے یہی سوال کیا کہ میئر نے اپنا ٹینیور پورا کر لیا اور وہ ایک ہی بات سناتے گئے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو فاروق ستار سمیت دیگر لوگوں نے یہی بات کہی، جب اختیار اور ایسی کرسی جس کے اوپر آپ کام کر نہیں سکتے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اور سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو ایسی کرسی کو آپ نے لات کیوں نہیں ماری؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ فاروق بھائی یہ بات کہہ کے گئے، لیکن منتخب بھی فاروق بھائی نے کیا تھا انہیں۔ اب اختیارات نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، یہ سب کو پتہ ہے۔ ان کی سارے جو پیپرز ہیں وہ نکال کر دیکھ لیں وسیم اختر کے، آج بھی موجود ہوں گے، نیٹ پہ بھی موجود ہوں گے، اور ویسے بھی آپ اداروں سے نکال لیں کہ کتنے اختیارات تھے، کتنا پیسہ آتا تھا، کتنا جو ہے لوگوں کی تنخواہوں میں جاتا تھا اور کتنا ڈیولپمنٹ پہ جمع ہوتا تھا۔ تو یہ تو سب باتیں سب آیا ہیں، ساری چیزیں آیا ہیں۔ اب بات سارا جو آپ کے جو مطمئن نظر ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس اختیار، اب مجھے بتائیں کہ کوڑا اٹھانے کا اختیار وزیر اعلیٰ لیے بیٹھے ہیں۔ بھائی کوڑا اٹھانے کو وزیر اعلیٰ کام ہے کوڑا اٹھانا، آپ کی جماعت ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کر سکتی تھی نا، آپ کی جماعت کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ بات تو آپ آج کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ وسیم اختر صاحب نے کتنا احتجاج کیا ہے اپنے پاس نہ اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی بھی انہوں نے احتجاج نظر نہیں آیا ان کا۔ سپریم کورٹ تک ہم نے پٹیشن ڈالی، کراچی کے ڈومیسائل پر پٹیشن ڈالی، اختیارات 140A پر ڈالی، کراچی کے سینسس پہ ڈالی، یہ سب سپریم کورٹ میں پٹیشن لگی ہوئی ہیں اور اس میں ہمارے ذمہ داران جا رہے ہیں، لیکن اس کو جس انداز سے اسے لینا چاہیے وہ نہیں لیا۔ اس شہر کا مقدمہ ہم نے ذمہ دار بن کر بھی لڑا اور کورٹوں میں بھی لڑ رہے ہیں۔ اب یہ تو ذمہ داری ان کی ہے نا جو کورٹ میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اختیارات دلائیں گے، ہم جو ہے وہ کونسلر کو اور میئر کو جو ہے وہ طاقتور کریں گے، لیکن نہیں کیا نا ایسا۔ اب جب آپ اس کو اختیارات جو غلط طریقے سے چھین لے گا، میئر کے اختیارات تو یہ ہیں کہ آپ جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں اس کو میئر کے پاس ہونا چاہیے، یہاں تک کہ پولیس ہونا چاہیے۔ اس لیے چلیں حضور، آپ کی جماعت تو اتحادی بھی وفاق کی ہے اور اس وجہ سے کیوں نہیں آپ نے اختیار مانگا، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین۔ میں ہوں یونس خان۔ زندگی میں کچھ فیصلے مناسب وقت پہ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ میرا یہ فیصلہ جو میں نے صحیح وقت میں کیا۔ عمار آئیکن ٹاور، بہترین لوکیشن، بہترین رہائشی پروجیکٹ، عمار آئیکن ٹاور، نارتھ کراچی 4 کے چورنگی، گلشن قنیس فاطمہ سوسائٹی میں 300 فٹ چوڑے مین روڈ سے متصل، جہاں ہے دور جدید کے تمام سہولیات۔ آسائش اور رہائش ساتھ ساتھ۔ تعمیراتی کام تیزی سے جاری۔ پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں۔ میرا اعتماد، عمار ڈیولپر اینڈ بلڈرز۔ میں نے تو بک کرا لیا ہے اور آپ نے؟ بکنگ صرف 45,000 سے اور ماہانہ قسط صرف 12,000۔ ابھی بکنگ کرائیں عمار آئیکن ٹاورز میں اور موٹر سائیکل ساتھ لے جائیں، وہ بھی بالکل فری۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں مارکیٹنگ کی دنیا کا معروف نام TI مارکیٹنگ نیٹ ورک۔ cell number 0309 222 9914 0330 3587119, phone number 021 364 03312 and 4.
جی السلام علیکم ناظرین، ہم بریک سے آ چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالوسیم صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے کراچی کے حوالے سے۔ جی وسیم صاحب، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کی بڑی جماعت آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ لوگ صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ لوگ ایک طرف بولتے ہیں ہمارے پاس اختیارات بھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں، صحیح ہے سر؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اختیارات آپ کے پاس کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ آپ بیان کر دیں۔ دیکھیں، اختیارات قانون میں لکھے ہوئے ہیں، 140A کے اختیارات آئین میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب آئین سے صوبائی خود مختاری مل گئی، جب اختیارات نیچے منتقل ہوئے، صوبے میں منتقل ہوئے، تو صوبے کے جو لوگ ہیں، جو جاگیردار وڈیرے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ایک عام آدمی سیاست میں آئے، تو انہوں نے پھر وہ کیا دیکھا کراچی میں کہ جی اگر MQM کے پاس طاقت ہے تو اسے کیسے توڑا جائے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ میئر تو بن گئے، خود تو الیکشن کرائے نہیں، سپریم کورٹ کے کہنے پہ الیکشن ہوئے، اب خود الیکشن نہیں ہوئے تو اب اس کو توڑا کیسے جائے، کمزور کیسے کیا جائے، تاکہ یہ ہم جو ہے یہ بات کہہ سکیں کہ یار پاکستان میں جو ہے آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ پیپلز پارٹی ہے۔ صحیح ہے، پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی وفاق میں بھی رہی، پیپلز پارٹی صوبے میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اختیارات باقی صوبوں میں بھی نہیں ہیں، وہاں پر بھی جتنی جماعتیں ہیں وہ سب اس کی ذمہ دار ہیں کہ اس اختیارات کو جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، جسے ہم سیاست کی جیت کہتے ہیں، وہ ہے تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ، یعنی بلدیات۔ اب بلدیات کو آپ اختیارات نہیں دیں گے تو کہاں سے سیاسی لوگ پیدا کریں گے؟ یہ وڈیرے اور جاگیرداروں کو موافق نہیں آتا کہ ہمارا ہی خاندان پیپلز پارٹی تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ وفاق ہمیں اختیارات نہیں دے رہی۔ دیکھیں، وفاق نے اختیارات دے دیے صوبے میں، اب یہ کام صوبے کے پاس ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اور پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ وفاق ہمیں فنڈ نہیں دے رہی، وفاق دیکھیں فنڈ دوسری چیز ہے، صوبے کے فنڈ آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ فنڈ نہیں آ رہے ہیں، فنڈ آ رہے ہیں، کچھ فنڈ 1100 ارب کا بھی اعلان ہوا، وہ آ گئے۔ دیکھیں اس کے علاوہ بھی پیسہ سندھ کے پاس موجود ہے، لیکن جو کمی ہوتی ہے وہ وفاق پہ ڈال دیتے ہیں، صرف یہ کرنے کے لیے کہ جی ہمارے پاس تو وفاق نہیں کر رہا، لیکن آپ کے پاس تو 1100 ارب نہیں آئے، لیکن سندھ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا وفاق سے کہ ہم کریں گے۔ اب جب ہم کریں گے تو جو آپ کے پاس ہے وہ تو لگا دیں، اگر آپ نے 800 ارب کا جو ہے کمٹمنٹ کیا، 800 ارب تو نظر آئے کہیں لگتے ہوئے، وہ بھی تو نہیں لگ رہے نا، چھوڑ دیں وفاق کو کہ وفاق نہیں کر رہا، لیکن آپ کے پاس 800 ارب آپ نے کمٹ کیے، 800 ارب تو نظر آنے چاہیے، وہ سیوریج میں نظر آنا چاہیے، پانی میں نظر آنا چاہیے، روڈوں پہ نظر آنا چاہیے، وہ لوگوں کے اختیارات پہ نظر آنا چاہیے، حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں کام کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے، سب کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہے تو پھر بات صوبے کی کہی جائے گی نا، کہ جب آپ لوگوں کو اختیارات دے نہیں رہے، ان کو مضبوط نہیں کر رہے، ان کی جو جائز حقوق ہیں وہ آپ نہیں دے رہے، انہیں انصاف نہیں مل رہا، انصاف بھی مینیج ہے، طاقت کے تابع ہے، تو جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو لوگ کیا کریں گے، مجھے بتائیں نا۔ اور جو بات آپ نے کی کہ سندھ میں دیگر شہروں میں بھی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آپ کرپشن کو لے کر آئیں گے، کرپشن ذہن بنا کر آئیں گے، آپ کم تعلیم یافتہ لوگ آئیں گے، طاقت اور پیسے کی بنیاد پر سیاست میں آئیں گے، تو پھر مجھے بتائیں وہ کریں گے کیا؟ وہ پیسہ کمائیں گے، طاقت بنائیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگوں کو کمزور کریں گے، تو ان کی سیاست ہی لوگوں کو کمزور کرنا ہے، اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ پاکستان میں جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے، اس لیے عام آدمی جو ہے، غریب آدمی بالکل پسا ہوا ہے، دب رہا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں اپنی طاقت چاہیے، وہ اس طاقت کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور MQM اس طاقت کو توڑنے کی بات کر رہی تھی، عام آدمی کی بات کی، عام آدمی کو اسمبلی میں لے گئے، بلدیات میں لے گئے، صوبائی اسمبلی میں لے گئے، تو وہ عام آدمی جو ہے وہ اب انہیں نہیں کھٹکتا۔ میں ان لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جو لوگ تبدیلی چاہتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو پڑھے لکھے، اور کراچی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، MQM نے پڑھے لکھے لوگ آگے پہنچائے، اور آج بھی وزیر اعظم نے خود کہا کہ میرے پاس یہ دونوں میں سے انتہائی شریف اور اچھے، تو مطلب جب وفاق کہہ رہا ہے تو پھر آپ اس پہ امپلیمنٹ تو کریں، لوگوں کو لے کر تو، اور ان جیسے لوگ نیچے بھی موجود ہیں، آپ کام تو کریں، ان سے کام لے تو صحیح، لیکن ایک مخصوص سوچ کے ساتھ پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، مخصوص اختیارات کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، اور آپ کے اختیارات سے تصادم ہو جائے تو وہ غدار ہو جاتا ہے، وہ دیگر اور مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ترک کرنا ہوگی، اپنے اپنے حصے کا کام جب تک ہم نہیں کریں گے تو وہ جب یہ مسائل پیدا رہیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ ماضی میں بھی یہ 70 میں 71 میں پاکستان ٹوٹا تھا، صرف وجہ یہ تھی کہ زبان اور ثقافت کی بنیاد پر آپ نے تعصب کیا، اس کے پاس حکومت جا رہی تھی، آپ کو خوف زدہ ہو گئے کہ اس کے پاس حکومت چلا جائے۔ MQM کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں لوگ کہ MQM نے جو سیاست کی ہے وہ لسانیت بیس سیاست کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ PTI تحریک انصاف MQM کے قیام ہونے سے بہت بعد میں وجود میں آئی، مگر PTI آج وفاق میں پہنچی ہوئی ہے، اور یہ
MQM سندھ تک بھی اپنی حکومت کو نہیں لا سکی ہے. دیکھیں جہاں تک لسانیت کی بات ہے، ہم نے کراچی میں ظلم دیکھا تو کراچی کی جماعت بنائی، مہاجر قومی موومنٹ بنائی. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دیگر قومیں بھی مظلوم ہیں، جیسا آپ نے بولا سکھر میں بھی، لاڑکانہ میں بھی، کشمور میں بھی، ٹنڈو الیار میں بھی، حیدرآباد میں بھی، سکھر میں بھی، نواب شاہ میں بھی، یہاں پر بھی لوگ کمزور موجود ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جب ہم نے یہ پورے پاکستان کا جائزہ لیا تو ہم نے متحدہ قوم بنائی. متحدہ قوم بنائی نہیں، ہم نے آج بھی ہمارے ایک سینیٹر جو ہے پنجابی ہے اور ایک سینیٹر آج بھی پٹھان ہے. یہاں پر بھی ہم نے پٹھانوں کو جو ہے ناظم بنایا، یہاں پر بھی MP MNA بنایا. یہ سب MQM نے کر کے دیا. اگر ہم لسانیت کی طرف سوچ رہے ہوتے تو یہ لوگوں کو ہم کیوں بناتے؟ ہم یہاں سے منتخب کرتے لوگوں کو، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے یہ عمل کر کے دکھایا. لیکن ہمارا وہ عمل کرنا، عام آدمی کو لے کر جانا، عام آدمی کو ایوانوں میں لے کر جانا، یہ ہمارا قصور بن گیا کہ عام آدمی ایوان میں کیسے آ گیا. صحیح سر، آپ سے سوال ہے. 25 جولائی 2018 پاکستان میں عام انتخابات ہوئے. MQM نے اپنے قیام سے لے کر آج تک کا بدترین نتیجہ حاصل کیا. کراچی کی نشستیں MQM کو ملی صرف 4. MQM نے یہ کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چرا لیا گیا ہے، ہمارے مینڈیٹ کو چرا لیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ الزام دے دیا. ٹھیک ہے، مگر آج پاکستان اسی تحریک انصاف کے اتحادی بنی ہوئی ہے. آج MQM پاکستان اسی تحریک انصاف کے اتحادی بنی ہوئے. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سمجھے یہ نازک سوال ہے، اس کو منافقت کہا جائے یا پھر مصلحت کی انتہا کہا جائے؟ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوا وہ باقاعدہ مینج تھا، اور MQM نے اس حوالے سے احتجاج بھی کیا، پریس کانفرنس بھی کی، پریس کلب میں بھی احتجاج کیا، جہاں جہاں کر سکتے تھے وہاں احتجاج کیا. اس کی پٹیشن ہم نے جو سینسس کی پٹیشن ہے وہ ڈالی، اس حوالے سے جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی اس پر بھی ڈالی، اور الیکشن کے حوالے سے تمام سیٹوں پہ جہاں جہاں بھی جو ہے وہ ریگنگ کی گئی یا جہاں جہاں پر بھی جو ہے وہ مینیج کیا گیا وہاں MQM نے احتجاج کیا. اور آج بھی خواجہ سہیل جو ہمارے MNA ہیں وہ آج بھی کاؤنٹنگ میں جیتے ہوئے ہیں، لیکن آج تک اس کو یہ فیصلہ نہیں دے رہے کہ جی آپ جیت گئے تو آپ جو ہے وہ اپنی سیٹ سنبھالیں. لیکن باقاعدہ پالیسی کے تحت جو ہے وہ MQM کو روکا جا رہا ہے. اگر MQM کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں تو MQM دوبارہ سے آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. یہ بات آج میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ MQM دوبارہ کھڑی ہو جائے گی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا. آپ کسی کو مینیج کریں گے اور ایسے مینیج کریں گے کہ رزلٹ چینج کر دیں گے، لوگوں کی جو ہے رائے کو چینج کر دیں گے. جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ جو جمہوریت جو بنگلہ دیش کی آنے والی تھی، جسے اختیار ملنا تھا، جسے وزیر اعظم بننا تھا، اسے باقاعدہ پالیسی کے تحت جو ہے روک دیا گیا. اور وہاں پھر نتیجہ کیا نکلا کہ علاقے ٹوٹ گئے، ملک ٹوٹ گئے. تو جب آپ اس طرح کے عمل مستقل کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ملک اسٹیبل نہیں ہوگا، ملک جو ہے وہ ڈسیبل ہوتا چلا جائے گا. خدا نہ خواستہ جیسا بلوچستان میں آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، KPK میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو لوگوں کی حوصلہ افزائی کیجئے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلیے، لوگوں کو ساتھ لے کر آگے جائیے. ایسے لوگوں کو لے کر جائیے جو پڑھے لکھے ہیں، پروفیشنل ہیں اپنے کام میں. ایسے لوگوں کو نہیں لے کر جائیے کہ سر پہ ہاتھ رکھا، وہ چاہے کرائم ہے، جب وہ پہلے کرائم کرتا رہا، چاہے وہ کرپشن کرتا رہا، اسے آپ دوبارہ مینیج کریں گے وہ وہی کام کرے گا جو ہو رہا ہے. تو آج بھی مشکلات کا شکار ہے. تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے آدمی لے کر آتے ہیں، اپنی مرضی کے آدمی کو چلانا چاہتے ہیں جو نہیں چلے گی جمہوریت. ماضی میں بھی ایسی پارٹیاں بنائی گئیں اور ماضی میں بھی وہ پارٹیاں کہاں چلی گئیں ابھی بھی کچھ نہیں پتہ. تو آپ لوگوں کو کام کرنے دیں، لوگوں کو سہولیات دیں، اپنی مرضی سے چیزوں کو لانے کی کوشش نہ کریں بلکہ لوگوں کو چلانے کی کوشش کریں. جتنی حکومتیں آئیں سب نے جو ہے طاقت کے ذریعے اپنی حکومت چلانے کی کوشش کی، بعد میں پھر ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا. یہ آپ خیال MQM کے لیے بھی رکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو آپ کے سامنے ہیں کہ ہم 92 کے بعد سے ہمیں جب 92 میں الزام لگا اس وقت بھی غداری کا لگا، ملک توڑنے کا لگا، لیکن انہی لوگوں نے آ کے منتیں اور پیر پکڑے اور ہمارے اداروں گھروں پر آئے کہ جی ہم نہیں تھے، ہمیں معاف کر دیں. ہم نے کہا چلیں چھوڑیں، ملک اس قابل نہیں ہے کہ ہم آگے نہیں جا سکتے. تو ہم نے جو ہے وہ معافی تلافی کی کہ ٹھیک ہے جی آگے بڑھیں، ملک اس قابل نہیں ہے کہ ہم آگے جو ہے وہ مزید لڑائی کو آگے لے کر جائیں. ہمارے بھی قتل ہوئے، ہمارے بھی لوگ بے گھر ہوئے، ہمارے لوگ بھی لاپتہ ہوئے، آج بھی لوگ لاپتہ ہیں، لیکن ہم نے اس کو درگزر کر کے ہم نے حکومتوں کو ساتھ دیا اس لیے کہ پاکستان مشکل میں ہے، پاکستان کی اکنامی مشکل میں ہے، کراچی مشکل میں ہے، سیاست مشکل میں ہے.
اس کو جو ہے مضبوط کیسے کیا جائے، تو ماضی کو یاد کرتے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو ہم نے ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھے کہ آگے کوئی سہولت مل جائے گی، لیکن ہم کھڑے وہیں پر ہی ہیں جہاں سے چلے تھے، ہمیں جو ہے وہ اختیارات جو ہم لڑتے چلے گئے وہ ہمیں نہیں ملے۔ تو جب یہ سب کچھ ہوتا رہے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں نا کہ جب جس شہر سے آپ کھا رہے ہیں، جس شہر کا بیٹا آپ کو کما کر دے رہا ہے، سب سے زیادہ کما کر دے رہا ہے، بھائی آپ نے خود بولا کہ 70% ریونیو دیتا ہے، آپ مجھے بتائیں پاکستان کو 70% ریونیو دے رہا ہے، لاہور میں جو ہے وہ اورنج ٹرین تک بن گئی، کراچی کی جو ہے گرین اور اورنج نہیں بنا سکے ابھی تک، تو یہ سارا وہ تعصب ہے نا۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں لسانیت کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ تو یہ ظلم ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ؟ اس لیے کہ انہیں پرواہ نہیں ہے یہاں کے لوگ مریں زندہ رہیں، سہولت ملے نہ ملے۔ کراچی رکشوں پہ چل رہا ہے، آج رکشوں پہ آپ کراچی کو چلا رہے ہیں، کب جو ہے وہ ڈبل ٹیگر اور ٹرام چلا کرتی تھی، آج جو ہے وہ رکشوں پاکستان چل رہا ہے۔ تو یہ تو سوچ ہے ہمارے حکمرانوں کی، تو ہم کیا کریں سوائے احتجاج کرنے کے؟ ہمارے پاس ایسا اختیار نہیں ہے۔ ہم حکومتوں کے ساتھ ایڈ تو ہو جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن سیٹ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ بات صرف عوام کے ذہن میں تسلسل کے ساتھ یہی سوال گردش کر رہا ہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس اختیار تھا تو آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کو اتنا کیوں نہیں اسٹرانگ کیا کہ آج تک آپ کے اوپر بھروسہ کر کے عوام پوری آپ کے ساتھ نکلتی، عوام آپ کا جو مطالبہ ہے صوبہ بنانے کا، اس پہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ یہ بات اچھا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہے تو اس وقت ہمیں کرنا چاہیے تھا، بالکل ٹھیک ہے، آپ ایسا صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کی بھی کچھ مشکلات تھیں، اس وقت کے بھی کچھ لوگ مینیج کرتے تھے، اس وقت بھی کچھ لوگ جو ہے توقع رکھتے تھے کیسا، اور ہم بھی یہ توقع رکھتے تھے کہ چلے ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں، شاید اسی بہانے جو ہے لوگ کراچی میں کام کرنا شروع کر دیں، کراچی کو نوکریاں دینا شروع کر دیں، کراچی کو اختیارات دینا شروع کر دیں، کراچی کے اداروں کو بہتر کر دیں، کراچی کی بلدیہ کو جو ہے فارم کر دیں، اور کراچی کی بلدیات کے اختیارات دے دیں۔ ہم تو اسی توقع میں بھاگتے چلے آئے کہ چلیں بھائی نہیں چھوڑیں، نہیں بنانا صوبہ ٹھیک ہے نہ بنائیں، لیکن یہ اختیارات دے دیں۔ لیکن آج بھی اگر اسی ڈگر پر ہم چل رہے ہیں تو ہمارے پاس تنگ آمد جنگ آمد ہے، ہم جو ہے مجبور ہیں کہ ہم ایسا کریں، ایسا کہیں، کیونکہ لوگ ہمیں چاہتے ہیں، ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور دیتے چلے آ رہے ہیں، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ MQM جو ہے اپنی جگہ کھڑی ہے۔ سر آپ کی پارٹی کے لوگ خود یونٹی کے ساتھ نہیں رہ پائے، آپ صوبہ بنا کے کیا سمجھتے ہیں کہ صوبہ یونٹی کے ساتھ رہے گا؟ دیکھیں MQM ایک ہی ہے اور MQM کے ساتھ لوگ ہیں، MQM کے ووٹر ہیں، باقی آپ نے دیکھ لیا، ٹرائی کر کے وہ الیکشن میں لڑا کے، صبح بلدیات کے الیکشن لڑا کر آپ نے دیکھ لیا کوئی کراچی میں جو ہے وہ نہیں چل سکا، کوئی کراچی میں ووٹ نہیں لے سکا، اس لیے کہ عام آدمی کو پتہ ہے کہ میری مشکل میں اگر کوئی کام آتا ہے تو وہ MQM ہے، میری اس شہر کی جو خرابی ہے اس میں اگر کام آتا ہے تو MQM کام آتی ہے۔ سر آپ ابھی کریڈٹ لے رہے تھے کہ MQM نے سڑکیں بنائی، پل بنائے، انفراسٹرکچر پہ کام کیا، یہ سب کچھ بالکل ایسا ہے۔ یہ آپ بول رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کہتا ہے میں نے اپنے دور میں کیا۔ دیکھیں مصطفیٰ کمال، عوام تو ذہنی تذبذب کا شکار ہے نا، مصطفیٰ کمال کو میں یہ کہوں گا تذبذب کا شکار ہے کہ کس پہ بھروسہ کیا جائے۔ ذہنی تذبذب کا شکار نہیں ہے، یہ ریکارڈ ہے کہ مصطفیٰ کمال MQM کا میئر تھا، مصطفیٰ کمال MQM کا سینیٹر تھا، مصطفیٰ کمال MQM کا منسٹر تھا، مصطفیٰ کمال MQM کا MPA تھا، یہ ساری عزت وہاں سے ملی، اور وہ پیچھے MQM تھی، اکیلا نہیں تھا۔ آپ کسی اکیلے کو اگر یہ کریڈٹ دیں گے کہ مصطفیٰ کمال نے ایسا کیا تو مصطفیٰ کمال اکیلا کچھ نہیں تھا، پوری پارٹی تھی، تو اسے آپ MQM سے تعبیر کریں، اسے انفرادیت سے تعبیر نہیں کریں۔ سر سوال یہ ہے کہ ایک انسان کا خود بھی تو کردار ہوتا ہے، شخصیت کی خود بھی تو کردار ہوتی ہے، اختیارات ہوتے مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس مگر وہ کام نہیں کرواتے۔ نہیں اختیارات تھے، پیسہ دیا گیا اس وقت مشرف کے زمانے میں، حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں مگر یہ جان بوجھ کر اس وقت ظلم کر رہے ہیں اور کام نہیں کروا رہے۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، مشرف نے، وفاق نے اپنے اختیارات استعمال کر کے کراچی کو فنڈ دیا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے نا چیزیں۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کا اپنے اوپر جو عوام بھروسہ کرتی تھی اس کا بھرپور انہوں نے مظاہرہ کیا اور دکھایا عوام کو کہ ہاں میں اتنا کریڈیبل ہوں۔ MQM نے، مصطفیٰ کمال بھی اس وقت کے میئر تھے، دیکھیں وہ MQM کے میئر تھے، اچھا MQM کی جماعت کے میئر تھے، ابھی بھی تو MQM کے میئر، MQM کا کریڈٹ ہونا چاہیے، ابھی بھی تو MQM کے میئر گزرے ہیں۔ ہاں تو آپ اختیارات دلا دیں نا، ان کی ویڈیو پھر یہ سوال آپ کریں، اچھا اختیارات، یہ پھر سوال کریں آپ کے اختیارات دلا دیں۔ ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس پہ وہ ناصر شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم اندر سے ایک ہیں۔
یار دیکھیں سلام دعا ہونا ایک الگ سے، سیاست میں میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، سوال آپ بھی کڑوے کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب تھوڑی کہ میں آپ سے دشمنی کر لوں گا، تو میری آپ سے سلام دعا رہے گی، اس لیے کہ آپ کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں نا، مجھ سے سوال کر رہے ہیں، مجھے جواب دینے دیں۔ تو اگر وہاں پر بھی اسمبلی میں بھی اگر ہم کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اگر باہر آ رہے ہیں، تو ہماری دشمنی تھوڑی کہ ہم ایک دوسرے گربان پکڑ لیں، ہم ایک دوسرے سلام دعا کریں گے، ہم یہ بھی بیٹھ کے نہیں بولیں گے نا ویڈیو بنا کے کہ ہم ایک ہیں۔ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ مطلب وہ ان سے شاید غلطی ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے، میں اس کو خیر ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن دشمنیاں نہیں ہیں، ہم سیاست کر رہے ہیں نا، ہم اپنا نظریہ قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ اپنا نظریہ شاید چلا رہے ہیں، اس نظریے کو ہم جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ حل نہیں کرنا چاہتے تو ہماری دشمنی تھوڑی ہے، ہم ایک دوسرے کو مارنا تھوڑی شروع کر دیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بدتمیزی تھوڑی شروع کر دیں گے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اسمبلی میں آج بھی جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، اسمبلی میں آج بھی جو ہے ہم لڑ رہے ہیں کراچی کا مقدمہ۔ بات یہ نہیں ہے عوام، یہ بالکل آپ نے الگ پیرائے میں اس بات کو باندھ دیا، آپ سیاسی اختلاف رکھتے ہیں سندھ حکومت سے، بالکل رکھتے ہیں، میں سیاسی اختلاف کی بات ہی کر رہا ہوں، نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں، بالکل میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں، آپ ان سے، میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں۔ آپ یہاں پہ اگر وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوں، یہاں پہ اگر ناصر شاہ بیٹھے ہوں، یہاں پہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی رہنما بیٹھا ہوا ہو، کیمرے کے سامنے آپ یہ بات بولیں گے کہ ہم اندر سے ایک ہیں، تو مطلب عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ مطلب انہوں نے کہہ دیا ایسا، ٹھیک ہے، ان سے سلام دعا ہے، وہ شاید غلط بول گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایم کیو ایم کی پالیسی ہو گئی نا، ایم کیو ایم اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے، اپنی ایک سوچ رکھتی ہے، ہاں بالکل ہے، ایسا ہے، میئر ہے، لیکن میئر کا مطلب انفرادیت بھی تو ہوتی ہے نا، میں اگر یہاں بیٹھا ہوں ایز اے رابطہ کمیٹی، تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ اپنی انفرادی میں بھی کر رہا ہوں اور اجتماعیت میں بھی کر رہا ہوں۔ آج تک فاروق ستار صاحب کی تو کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، آج تک ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب کی تو کوئی ویڈیو نہیں دیکھی کہ وہ سندھ حکومت کے ساتھ یا جو بھی جس سے وہ نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے محفلوں میں بیٹھ کے مصطفیٰ کمال کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا، مصطفیٰ کمال کی بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو میں یہاں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کراچی پہ بات کر رہے ہیں نا، شخصیت پہ نہ جائیں، کراچی پہ بات کریں کہ کراچی میں جو ہے وہ کیا کیا، میئر ہونے کے ناطے کیا کیا۔ کراچی کا بگاڑ بھی شخصیت پسندی کے حوالے سے ہوا ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ کراچی کا بگاڑ سر شخصیت پسندی اور شخصیت کو زیادہ فوقیت دینے کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ دیکھیں کہیں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن غلطی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے سارے کام غلط کیے ہیں۔ اگر کہیں یہ نعرہ لگ گیا کہ جی ہم پاکستان کو نہیں مانتے تو ہم اس کے خلاف ہیں، ہم ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت دیا، لیکن کہیں اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو اچھے ہوئے تو اسے ہم کہیں گے، جس طرح آپ نے کہا کہ جی پچھلی بلدیہ نے جو کام کیا وہ ایم کیو ایم کے ساتھ تو مل کر کیا، ایم کیو ایم کے علاوہ تھوڑی کیا، ایم کیو ایم کھڑی تھی تو ساتھ کیا، ایم کیو ایم کے لوگ تھے ساتھ تو کیا، ایم کیو ایم کا ڈپٹی میئر تھے تو کام کیا، ایم کیو ایم کے ناظم اور علاقائی ناظمین تھے ان کے ساتھ ملے تو انہوں نے کام کیا نا، یہ ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے کام ہوا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ انفرادی طور پر، ہاں ٹھیک ہے وہ الگ ہو گئے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، بالکل رکھیں۔ آج تک میں ان کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں، وہ آج تک اپنے جلسوں میں تقریروں میں یہی کہتے ہیں کہ آپ میری ایک بھی کرپشن اٹھا کے دکھا دیں، یا آپ میرے بتا دیں کہ مجھے اختیار ملا اور میں نے شہر اور اس ملک کے ساتھ کوئی ناانصافی کی۔ دیکھیں غلطیاں میں نے پہلے بھی کہا، غلطیاں بہت ہوئی ہیں، میں یہاں گفتگو کرنے کراچی پر آیا ہوں، فرد واحد پر نہیں آیا گفتگو کرنے، وہ اگر بات کریں گے تو پھر الگ سے کوئی سیشن رکھیں، میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دوں گا۔ ہم کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ منسلک مصطفیٰ کمال کراچی سے ہی ہو رہے ہیں، یہ جو بات نکلی ہے وہ اسی وجہ سے نکلی۔ آپ انفرادیت کی بات کر رہے ہیں نا کہ جی اس نے تو ایسا نہیں کیا، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کیا 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 ہے، تو میں نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کراچی پہ فوکس رہیں، ہم کراچی کو آگے لے کر جائیں، وہ کراچی کی بات کر رہے ہیں، کراچی کے لیے آگے آ کر کام کریں، بالکل کریں، لوگوں میں جائیں، الیکشن لڑیں اور الیکشن سے جیت کر آئیں، ہم تسلیم کریں۔ میں نے سوال اسی وجہ سے اٹھایا، آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے کام کیا، ہم نے روڈ بنائے، ہم نے پل بنائے، ہم نے انفراسٹرکچر ٹھیک کیا، ہم نے کچرا اٹھایا، ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ٹھیک، آپ نے یہ ساری باتیں کی، تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جس شخص نے یہ کام کیا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی کر سکتا ہوں کیونکہ میرا کردار سب سے بہتر ہے۔ کیس چل رہا ہے نا، آپ صاف ہی ہیں، آپ کو پتا ہوگا کون سا کیس چل رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں یہ ساری باتیں نکالنا نہیں چاہتا، یہ سب کیس تو چل رہے ہیں نا، ان پہ بھی چل رہے ہیں، لیکن ہے ایسا کہ مطلب ہے ٹھیک ہے بالکل کام کیا، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر کام کیا، انفرادی طور پر کام نہیں کیا کراچی میں۔ اچھا آپ عوام کو ایک بتا دیں کہ اگر صوبہ بن گیا کراچی تو ایم کیو ایم پاکستان کیا کیا فیسلٹی اور کیا کیا سروسز پرووائڈ کرے گی؟ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ پورے پاکستان میں صوبے بنائے جائیں، تمام جماعتیں پورے پاکستان میں تو صوبے چاہتی ہیں، لیکن جب سندھ کی بات آتی ہے تو ساری جماعتوں کی زبانیں پلٹ جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ سندھ کسی کی باپ کی جاگیر ہے،
کوئی سندھ کسی کی باپ کی جو ہے وہ میراث ہے، کوئی جہیز میں لے کر آیا تھا۔ مطلب پاکستان میں جب سب جگہ انتظامی سسٹم بن سکتا ہے، تمام انتظامی صوبے بنائے جا سکتے ہیں، وہاں قراردادیں پاس کی جاتی ہیں، تو سندھ میں بھی کیا جانا چاہیے۔ اگر سندھ میں آپ انصاف دے رہے ہوتے، سندھ میں اگر آپ بہتری کر رہے ہوتے، سندھ میں لوگوں کو عدالتوں سے انصاف مل رہا ہوتا، تو شاید سندھ میں ایسی آواز نہیں آتی۔ لیکن آج مجبوراً یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے قتل عام ہو رہا ہے، بدماشیاں ہو رہی ہیں، دھمکیاں ہو رہی ہیں، اختیارات چھینے جا رہے ہیں، اور بلدیاتی اختیارات چھین لیے گئے، سینسس سے جو ہے اس شہر کو آدھا کر دیا گیا۔ اس شہر کے آدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے اختیارات آپ نے ختم کر دیے، سارے وسائل آپ نے روک دیے، تو یہ شہر تو اس مصیبت کا شکار ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی شہر میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں۔ مجھے بتائیں کیسے چلتے رہیں؟ تو ہم تو جو آئین میں لکھا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جو آئین میں موجود ہے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان سے کوئی الگ سے کوئی حصہ تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ صوبے بنائے جا سکتے ہیں، تو ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں۔ کہ یہ سندھ کو توڑنے کی بات ہے، سندھ کے ساتھ غداری کی بھی بات ہے۔ دیکھیں اگر آئین میں یہ لکھا ہے تو پھر آئین میں غداری ہے نا۔ اچھا، ہم نے آئین میں لکھا ہے اور پیپلز پارٹی نے سائن کیے ہیں، پیپلز پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز نے اس پر سائن کیے ہیں، تو اس پہ لکھا ہے، تو مطلب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا۔ اگر وہ وہاں لکھا نہیں ہوتا اور اگر ہم الگ سے بات کر رہے ہیں تو شاید آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں غداری کے الزامات لگانا آسان ہے، اختیارات دینا بڑا مشکل ہے۔ یہ ملک جاگیردار وڈیروں کے ہاتھ میں چل رہا ہے، جب تک اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی چلا لے، کوئی بھی آ کر جو ہے وہ سیاست پلٹ دے، بنا لے، لیکن اس ملک میں کچھ نہیں چلے گا جب تک لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، یہ معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ بس میرا کہنا یہی ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ دیجئے، اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیے، مشکل میں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ کھڑے رہیں۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس سیاست کو جو چل رہی ہے اس کو ہم بہتر انداز میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین محترم، آپ نے عبدالوسیم صاحب کی بہت انفارمیٹیو اور بہت معلوماتی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہوگی۔ یہ ایک بہت پرانے کراچی شہر میں رہنے والے اور کراچی کی سیاست میں ان کا کردار بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پیغام کو اور اس معلومات کو مثبت طریقے سے سوچیں، استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان انوار خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں نئے طرز کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔